لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ہم اپنے پروگرام کی ابتدا آج 2 ماہ مبارک رمضان ہو چکی ہے، تو ہم ایک مختصر سی دعا جو ہر روز کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے ماہ رمضان المبارک میں نماز کے بعد، اس سے اپنے پروگرام کی ابتدا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر من کوافیت وسعت رزق ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریفہ وزیارت قبر نبیک صلواتک علیہ وآلہ وفی جمیع حوائج الدنیا والآخرہ. فکن لی اللہم انی اسألک فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی لیلۃ القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري وتوسع على رزقي وتودع عني امانتي وديني آمين رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ پروگرام ان 26 آیتوں کے ذیل میں رکھا ہے جو ایک صاحب نے ہندوستان کے سپریم کورٹ میں 26 آیتوں کو پیش کیا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بعد وفات حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے اپنے زمانے میں الگ سے ان کو ایڈ کیا ہے قرآن مجید میں. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور یہ دہشت گردی کی ترویج کرتی ہے، دہشت گردی پہ مسلمانوں کو ابھارتی ہے، لہذا ان کو جو ہے وہ قرآن سے نکالنے کا آرڈر کیا جائے. بہرحال ان کی مرضی، وہ جو چاہے کہیں جو چاہے لکھیں، مگر میں نے جیسا کہ کل کی تقریر میں عرض کیا تھا اور میں نے پہلی آیت قرآن مجید کی سورہ دوم سورہ بقرہ کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی فی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. من و ان وہی اللہ کا کلام ہے جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے. بسم اللہ سے لے کے والناس تک نہ اس میں کوئی اضافہ ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ زیر زبر نقطہ، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اسی قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اسی قرآن کی تشریح اور تفصیل اور تفسیر ہمارے آئمہ علیہ السلام، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک فرماتے رہے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کو خود رسول اللہ نے جمع کیا تھا اور امام علی کے حوالے کیا تھا، جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. قرآن مجید خالق دو جہاں کی طرف سے نازل ہونے والا
وہ عظیم الشان تحفہ ہے جس کی عظمت و جلالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اب یہ سورہ حشر جس کا سورہ نمبر ہے 59 آیت نمبر 21، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اسے دیکھتے کہ وہ خوف خدا سے جھکا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے تدبر سے کام لیں۔ جس کی عظمت کے تصور سے خوف خدا رکھنے والوں کے جسم و جان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 23۔ خداوند عالم نے سب سے عمدہ کلام نازل کیا، وہ کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی بعض باتیں کئی بار دہرائی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اس پر اس کلام کو سن کر کپ کپی طاری ہوتی ہے، پھر ان کے جسم اور ان کے دل ذکر خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے جس کی چاہے رہنمائی کرتا ہے، اور جس کی آیات میں وہ آفاقیت ہماگیری زمان و مکان پر اس کا ایسا کنٹرول ہے کہ وارث سے اگر قرآن چاہے تو اسی قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، زمین کے فاصلوں کو طے کر سکتا ہے، اور مردوں سے گفتگو کر سکتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اگر وہ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 31، اگر وہ قرآن جس کے ذریعے پہاڑ کو چلایا جاتا ہے یا اس کے ذریعے زمین کی مسافت کو طے کیا جاتا یا مردوں سے گفتگو کی جاتی، بلکہ ہر معاملے کا اختیار ہی اللہ کو ہے، تو اس آیت میں اب آپ دیکھیں کہ جس قرآن کے ذریعے سے قرآن کو جو ہے وہ پہاڑوں کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے، مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے، جس کی مثالیں بہت سی آئیں گی اور آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور مردوں سے اس کلام کے ذریعے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ ایسی منفرد اور ممتاز بے مثال کتاب ہے جسے کوئی شخص اپنی طرف سے گڑھ کر یا خود سے ایجاد کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ ایک آیت ایک لفظ کا نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ خود سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 37 وما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اسے اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کر دے، بلکہ یہ اس کے قبل کی کتابیں اس کے سامنے موجود ہیں، ان کی تصدیق کتاب الہی کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صاحب علم و حکمت خداوند عالم کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یعنی صاحب حکمت و علم والا، سورہ نمل آیت نمبر 6 کہ یہ قرآن ایک صاحب حکمت و دانش خداوند پروردگار کی طرف سے رسول اللہ کو عطا کی گئی ہے۔ جو لوگ پیغمبر اکرم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ کتاب خود اپنی طرف سے لکھ کے خداوند عالم کی طرف منسوب کر دی، انہیں پروردگار عالم نے اس کا جواب لانے کے لیے کہا، اور کیا کہا کہ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اسے گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہیے تم اس جیسے 10 سورے گڑھ کر لے آؤ، اور خدا کے سوا جن لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ اور آگے بڑھ کر ان لوگوں کے سامنے یہ بھی اعلان کر دیا
اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو یہ کتاب من گڑھت ہے، ایک انسان نے اسے خود سے مرتب کر کے پیش کر دیا ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، صاحب زبان ہو، اپنی زبان پر تمہیں ناز ہے، تم جیسا کوئی ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ یونس آیت نمبر 10، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کر دیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے تم لوگ اس کے جیسا ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ زبان سے یہ کہتے ہوں نعوذ باللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک کتاب مرتب کر کے اسے خدا کی طرف منسوب کر دیا، لیکن دل میں شکوک و شبہات رکھتے ہوں اس کتاب کو من جانب خدا سمجھنے کے سلسلے میں، ان کے ذہن میں تردد ہو، ان کو بھی پروردگار عالم نے دعوت دی ہے قرآن مجید کے کسی ایک سورے کے مانند کوئی سورہ بنا لیں، جن لوگوں سے اس کام میں مدد لے سکتے ہو مدد لے لیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23۔ اگر تم لوگ کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے شک میں ہو تو تم لوگ بھی اسی جیسا ایک سورہ بنا لاؤ، اور خدا کے علاوہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں ان سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ افطرا پردازی کرنے والوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک و شبہ کرنے والوں سے نہ 10 سورے بنانا ممکن ہوا اور نہ وہ ایک سورہ ہی بنانے پر قدرت رکھتے تھے۔ خداوند عالم نے اعلان فرما دیا تھا اگر روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور جن جیسی غیر مرئی مخلوقات مل کر بھی یہ کوشش کریں خداوند عالم کے نازل کردہ کلام کا جواب لائیں تو اپنی کوششوں کے باوجود ہرگز اس بات پر کبھی قادر نہیں ہو سکتے، چونکہ اس کتاب الہی کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی تشریح کی ضرورت ہے، اس لیے ہر دور میں ان ہادیان برحق کی ضرورت رہے گی جو بنی نوع انسان کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتے رہیں، اور جو قرآن کریم کے مخفی خزانوں سے تشنگان علوم و معرفت کو سیراب کرتے رہیں۔ ان ہادیان کو وارث کتاب بھی کہا اور راسخون فی العلم کے لقب سے بھی یاد کیا۔ چنانچہ ارشاد قدرت هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ خدا ہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس کی بات کی آیتیں محکم واضح ہیں، جو کتاب اصل بنیاد ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دل میں کجروی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں تاکہ فساد پیدا کریں، اور اس خیال سے کہ ان کی منمانی تعویل کریں، حالانکہ ان آیتوں کا اصلی مقصد تو خدا جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور صاحبان عقل و دانشی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انہی برگزیدہ اور منتخب روزگار ہستیوں کو خالق دو جہان نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب قرار دیا، کیونکہ بندوں میں سے کچھ تو اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کچھ درمیانی راہ پر ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو خدا کے اذن سے نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ تو خدا کا بہت بڑا فضل ہے، اور پروردگار عالم نے اپنی کتاب کا وارث انہی ہستیوں کو بنایا ہے جو ہر رجس سے پاک، ہر نقص و عیب سے منزہ ہیں، تاکہ وہ اس لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکیں جن تک سوائے معصوم کے کسی کی رسائی نہیں، اور لوح محفوظ ہی وہ کتاب مکنون ہے جس کے اندر قرآن مجید کو پوشیدہ اسرار محفوظ ہے۔ ارشاد قدرت ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 اور 79۔
بے شک یہ بڑے مرتبے والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو سوائے پاک و پاکیزہ لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا، اور پاک و پاکیزہ خاصان خدا صرف اور صرف اہل بیت عصمت و طہارت جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، جو قرآن مجید کے ہر ظاہر و باطن تک رسائی رکھتے ہیں، انہی کے گرامی قدر ارشادات کو ہمارے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور ہمارے تمام مفسرین نے انہی اقوال کو جمع کیا ہے جو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہم تک پہنچائی ہیں، بیان کی ہیں اور اس کو واضح کیا ہے۔ اب آج ہم اپنے اس مقصد کے اوپر آتے ہیں کہ جس کو میں نے ایک ترتیب دی ہے، جو کورٹ میں جو درخواست دی گئی ہے اس میں ترتیب اور ہے، میں نے اسی ترتیب کو سوروں کے اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے اپنی آسانی کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے سورہ بقرہ سے اعتراض شروع نہیں کیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب درخواست ترتیب دی ہے تو دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے بعد تیسرا سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد چوتھا سورہ سورہ نساء ہے، پانچواں مائدہ ہے، اس کے بعد انفال ہے، پھر توبہ ہے، پھر انبیاء، پھر سجدہ ہے۔ یہ اس طریقے سے ترتیب دیتے، مگر انہوں نے ایسے ترتیب نہیں دیا، بلکہ پہلے کوئی آیت لکھ دی، پھر کوئی آیت لکھ دی، پھر کوئی آیت لکھ دی۔ میں نے اپنے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اس کے لیے آپ نوٹ فرما لیں، تو میں نے اس سورہ سے ترتیب دیا کہ ان 26 آیتوں کو سوروں کی ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کے سورے ہیں، ترتیب مثلا سورہ ہم پہلا سورہ، اس کے بعد جو انہوں نے ایک آیت نمبر 191 سورہ بقرہ کی لکھی تھی، اس کو میں نے پہلی آیت قرار دی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری آیت سورہ آل عمران کی میں نے اس کو قرار دی، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 56، 89، 101، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، انبیاء، سجدہ، احزاب، حامیم سجدہ، سورہ فتح، سورہ تحریم۔ سب سے زیادہ آیتیں جو 9 آیتیں ہیں جن پر اعتراض کیا وہ سورہ توبہ۔ انشاءاللہ جب سورہ توبہ کا نمبر آئے تو اس پر پھر بڑی ڈیٹیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ اچھا، انہوں نے میرا خیال اپنا ذاتی یہ ہے کہ انہی نے نہ تو قرآن پڑھا ہے، نہ اس کے ماقبل نہ ماں باپ کی آیتوں کو پڑھا ہے، نہ وجہ نزول جانی ہے، نہ سورہ کے بارے میں معلوم کیا ہے، بس اپنی طرف سے لفظ جہاد یا قتال اس طرح کا کوئی لفظ انہوں نے پایا اور آیت کو کوٹ کر دیا۔ ممکن ہے کسی نے ان کی مدد کی، یقیناً مدد کی ہوگی، بہت سے لوگ ایمان اس منڈی کے اندر دنیا میں ایمان فروش بہت ہیں، بہرحال، لیکن لفظ قتال، لفظ جہاد یا کفر، شرک، اس طرح کے الفاظ کو انہوں نے بنیاد بنایا اور انہی آیتوں کو انہی نے جو کوٹ کر دیا۔ حالانکہ جہاد کے اوپر تو بہت سی آیتیں ہیں، ساری آیت تو جہاد سے نہیں ہے۔ بہرحال آج یہ انہوں نے جو آیت کو اپنے لیے جو انہی نے کوٹ کی ہے، آیت نمبر 151 ہے سورہ آل عمران، جو پہلے آیت کی تلاوت کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معترض نے آیت پر اعتراض کیا ان صاحب نے، آیت نمبر 151 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ یہ اس سے قبل کی آیتیں اور اس کے بعد کی آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور میں اس کے لیے قبل کی آیتوں سے تذکرہ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ آیت نمبر 144 سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے جنگ احد کا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے،
یہ تبلیغ یعنی مبعوث برسالت ہونے کے بعد، اور جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی اور نزول قرآن کی بھی ہوا اور آیتیں بھی پیش کی، اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے تھے مشرکین مکہ، اور آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اپنے فیصلے کراتے تھے آ کر کے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا چلوں اس ضمن میں، سب کے سب مشرکین ہو یا جو لوگ بھی تھے وہاں پہ مکے کے رہنے والے، وہ خانہ کعبہ کے اطراف آ کر کے بیٹھتے تھے، جو ان کے مقدمات ہوتے تھے اس کا فیصلہ بھی وہیں کرتے تھے، جو ان کے معاملات ہوتے تھے وہ بھی طے کرتے تھے، جو قافلے باہر سے آتے تھے تجارت کے لیے اور تجارت کے جو معاملات طے کرتے تھے وہ بھی وہیں طے کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ابو سفیان وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ایک دوست شام سے آیا، اور آ کے بیٹھ کے وہ باتیں کرنے لگے۔ دونوں اتنی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یاد رکھیے گا، ابو سفیان بنی امیہ سے ہے، بنی امیہ کا لیڈر ہے، اور ظاہر ہے کہ اتباع و عتیبہ کا داماد ہے، لیڈر ہے مکے کا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے، اچانک ایک دم ابو سفیان کھڑا ہو گیا تعظیم میں۔ یہ شخص نہیں کھڑا ہوا جو شام سے آیا، ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، تو یہ بیٹھا رہا۔ حضور گزر گئے وہاں سے۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے تعجب ہے، تم سردار مکہ کہلاتے ہو، سردار کہلاتے ہو مکے کے اپنے قبیلے کے، اور تم ایک بچے کے لیے، ایک جوان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا اس سے بڑا سچا آدمی آج تک نہیں دیکھا، ایسا امین انسان ہم نے نہیں دیکھا، ایسا اعلیٰ فیصلہ کرنے والا کہ دو گروہ اگر لڑ رہے ہیں ان کے درمیان جو فیصلہ کر دے تو ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ دونوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، دونوں قبول کرتے ہیں۔ اچھا کون ہے یہ؟ کہا یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، بنی ہاشم سے ہے۔ سن لیا آپ نے؟ کس کی زبان سے؟ ابو سفیان کی زبان سے۔ مکے میں جدھر نکل جائیں سب کے سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہر شخص امین کہتا ہے، صادق کہتا ہے، تمام القاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ادھر قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، مکے کا ماحول بدل گیا۔ مگر امین کہنا نہیں چھوڑا، صادق کہنا نہیں چھوڑا، ستایا، پتھر مارے، تالیے بجائیں، کوڑا پھینکا، عورتوں نے الگ اعتراض کیا، مردوں نے الگ کیا، بچوں نے الگ کیا۔ جب قرآن نازل ہونے لگا تو قرآن نہیں سنتے، انکار کرتے ہیں، مقابلہ وہ یہ سب چیزیں ڈیٹیل سے آتی رہیں گے، آپ کو بتاتا رہوں گا۔ مگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نہ رسول اللہ کی امانت پہ شک ہے، نہ صداقت پہ شک ہے۔ اگر انکار کیا ہے تو چونکہ قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا رسول اللہ نے بلند کی تھی اس لیے انکار کیا۔ جن کے دلوں پہ اثر ہوا، جو کمزور طبقہ تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، جناب عمار یاسر جن کے والد سب سے پہلے اسلام کے شہید ہیں، جن کی والدہ سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ ہیں، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے رہے، 13 سال میں 313 مسلمان ہوئے، اور ان پر جس قدر ظلم و تشدد ممکن تھا مشرکین مکہ سے وہ ان پر انہوں نے ڈھایا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا ایک چھوٹی سی جماعت کو جناب جعفر طیار کی معیت میں آپ نے نجاشی کے پاس حبشہ بھیج دیا۔ خیال فرمایا آپ نے؟ اب آپ دیکھیں، مگر نہ کسی نے پتھر اٹھایا، نہ ڈنڈا اٹھایا، کچھ نہیں، 13 سال تک، اور 13 سال کے بعد خود بھی حضور نے ہجرت کی۔ اب اس کے بعد آپ اگر عدل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، اگر آپ انصاف جانتے ہیں تو اب آپ تاریخ کا بھی مطالعہ کیجئے۔ اب بتلائیے، حضور مدینے آ گئے مکے سے، مسلمانوں کو وہاں سے نکال لیا، کچھ کو حبشہ بھیج دیا، کچھ کو ساتھ لے کے آ گئے، جی اب سب آ گئے۔ اب اگر مکے کے حدود میں جنگ ہوتی ہے تو رسول اللہ نے، مسلمانوں نے حملہ کیا،
اگر مدینے کے حدود میں جنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین حملہ کرنے کے لیے آئے، یعنی وطن سے نکالا بھی ہے، وطن پہ حملہ بھی کیا، گھر سے بے گھر بھی کیا، مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا، مکے کو خالی کرا لیا ان سے، اور وہ بخوشی ہجرت کر کے چلے گئے، چلو تم گھر بھی لے لو، جائیداد بھی لے لو، سب کچھ لے لو، ہم جا رہے ہیں۔ اب جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ دفاع میں ہوئی ہے، جنگ بدر۔ اس وقت کتنے مسلمان تھے، کتنے انصار تھے، اور اس جنگ کے بعد دوسری جنگ، اس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، اور دوسری جنگ جو ہے وہ جنگ احد ہوئی۔ جب یہ لوگ اس جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد مکے واپس گئے منہ لٹکائے ہوئے، 1000 مشرکین آئے تھے، 313 مسلمان تھے کل، جی 313 جنگ بدر میں مسلمان تھے، 70 ان کے لوگ مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اور اب یہ 1000 شکست کھا کر کے جب مکے میں داخل ہوئے تو ان کا عجب حال تھا، شکست خوردہ، کیونکہ یہ وہاں سے وعدہ کر کے آئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کر کے لائیں گے، ان کا سر قلم کر کے لا کے تمہیں دیں گے۔ اب سب انتظار کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جو ہے وہ لے کر کے آ رہے ہیں، مگر یہ سر لٹکائے ہوئے آئے، تو جن کے آ گئے وہ منہ لٹکائے ہوئے تھے، اور جن کے نہیں آئے تو انہیں کھلوڑے، کہاں رہ گئے، کہاں رہ گئے، کہاں رہ گئے، معلوم ہے وہ تو مارے گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہوئی، معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیوی، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، گو کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں جو میسج آف اسلام ہے جو پہلی بنی ہے اس میں یہ سین ہے، دوسری جو اس کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے اس میں یہ سین کاٹ دیا گیا۔ ہندا جس کا نام جگر خارا ہے، اس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا، یہ سین کاٹ دیا گیا اس سے، دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال تو اس نے یہ وعدہ کیا، غلام نے، وہ ایک پوری تفصیل الگ ہے کہ حمزہ علیہ السلام یا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور یا رسول خدا کا سر قلم کر کے لاؤ۔ ان دو کا اس لیے چاہیے، ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، ہندا کا بیٹا، ہندا کا چچا جنگ بدر میں مارے گئے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں سے، جناب جعفر کے ہاتھوں سے، جناب حمزہ کے ہاتھوں سے، اور جناب ابو عبیدہ کے ہاتھوں سے۔ تو اب یہ سب کے سب جب مارے گئے تو اب ظاہر سب سے بڑا نقصان اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ابو سفیان کے خاندان کا ہوا، لہذا 1000 کا اب جو ہے 10,000 کا لشکر تیار کیا گیا، جنہوں نے جنگ احد کی تیاری کی، اور اس میں خود گانا گاتی ہوئی، لوگوں کو جوش دلاتی ہوئی اس میدان کے وہ اندر آئی ہے، ان سب کو لے کر کے یہ طے کر کے کہ آج یہ علی کا سر قلم کرنا ہے تم کو، یا محمد کا سر قلم کرنا ہے، یا جناب حمزہ کا، یا تینوں کا قتل کرنا ہے۔ بہرحال تو اب اس سے متعلق یہ تمام کی تمام آیات ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا کہ آپ نے ایک درہ تھا جناب جبیر کی معیت میں 50 آدمیوں کا آپ نے وہاں پر پہرا بٹھا دیا تیر اندازوں کا، اور آپ نے یہ وعدہ کیا جنگ ہم جب جیت جائیں گے جتنا مال غنیمت ہاتھ آئے گا اس میں تمہارا پورا حصہ ہوگا۔ مسلمان تو ہو گئے تھے لوگ، مگر دل میں تھوڑا بہت شک و شبہ بھی تھا۔ 50 افراد کا پہرا لگایا کہ اگر مشرکین حملہ کریں گے تو یہاں سے کریں گے، یہ درہ مت چھوڑنا۔ حضور میدان میں مصروف ہو گئے، جنگ جیت لی گئی، مال غنیمت جو ہے وہ لوٹنے لگا۔ جو 50 کو بٹھایا تھا اس میں سے 40 آدمی جو تھے مال غنیمت کے لالچ میں بھاگ کھڑے ہوئے، 10 رہ گئے۔ خالد ابن ولید ادھر سے جب گزرنے لگا شکست کھانے کے بعد تو اس نے اسی درے پر حملہ کر دیا۔ جناب جبیر بلاتے رہے ان سب کو، رسول اللہ نے ضمانت دی ہے واپس آؤ واپس آؤ، ایک واپس نہیں آیا۔ 40 گئے، مال پہ ٹوٹ پڑے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور اس کے بعد میں قد قتل رسول اللہ کی آواز بلند ہوئی، اور وہاں سے جو میدان میں تھے وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول یعنی جو قرآن کی آیتیں اور تفسیر بتاتی ہیں حضور کے برابر سے گزرتے ہوئے بھاگے، کچھ پہاڑ پہ چڑھ گئے، کچھ جو تھے وہ مدینے کی طرف بھاگ گئے۔ اس سے متعلق یہ سب کی سب آیتیں ہیں۔ جس آیت کا میں نے ذکر، تو یہیں پر پہلا یہ سوال ہوتا ہے، اگر محمد جو اللہ کے محمد جو ہیں سوائے رسول کے کچھ نہیں، اس سے قبل بھی رسول آئے ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا ان کو موت آ جائے
تو تم کیا پلٹ کر کے اپنے پرانے دین پہ چلے جاؤ گے؟ اب یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں گے اور اس کے بعد میں اس آیت تک آ جائیں گے، پوری کیفیت اس جنگ کی بیان کی گئی ہے۔ جیتی ہوئی جنگ جب ہار گئے اور مسلمان جو تھے اب ظاہر جو چند رہ گئے تھے وہ کیا کرتے، یہاں تک کہ اکیلے امام علی، بعض تفسیریں کہتی ہیں 5 انصار، 5 مہاجر اور 7 انصار رہ گئے تھے، مگر جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کو بچایا اور کسی نے ساتھ نہیں دیا، جو تھے بہرحال۔ اب جو لوگ بھاگ گئے وہ پوری تفصیل ہے، ان کا حشر کیا ہوا، نشر کیا ہوا۔ اب اس میں 2 گروہ تھے، ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے دل میں رسول اللہ کا عشق تھا، قرآن کا عشق تھا، اللہ کا عشق تھا۔ اللہ نے ایک کیفیت بھی بیان کی ہے انہی آیتوں کے اندر کہ ان پر نیند اس رات میں جب وہ دوبارہ جیتے ہیں تو اس رات میں ان پر نیند مسلط کر دی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے، وہ سو گئے۔ مگر وہ لوگ جن کے دل میں شک و شبہ تھا، ہم کیوں نبی کے ساتھ آ گئے، کیوں میدان میں آ گئے، یا جو بڑے دعوے کرنے والے تھے اور ڈینگے مارنے والے تھے ان کو اپنے شکوک و شبہات کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آئی۔ دونوں کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے جب آپ تفسیر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر چونکہ جو آیت انہوں نے اعتراض کے طور پر کی ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وما واہم النار وبئس مثوی الظالمین، تو اس سے پہلے کی آیت نمبر 149 سے شروع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو تمہیں پیچھے کی طرف دھکیل دیں گے اور آخر کار تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو۔ یہ لوگ جو مال غنیمت کے چکر میں بھاگ کر کے آئے ہیں، درہ چھوڑ کر کے، یا وہاں سے جب جنگ وہ ہوئی ہے اور اس کے بعد میں وہ مال پہ ٹوٹ پڑے اور سمجھے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو جیت گئے ہیں، تو اس وقت جب یہ کیفیت ہوئی اور مشرکین نے دیکھا اور اسی درے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا، وہ 10 اصحاب جو رہ گئے تھے جناب جبیر کی معیت میں وہ سب شہید ہو گئے، تو وہیں سے یہ لوگ داخل ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ کو انہوں نے شکست میں کر دیا۔ اور اب یہاں پر اللہ نے مدد کی جب ذوالفقار آئی ہے، وہ ہے نا روایت اور سنتے رہتے ہیں، تاریخی واقعہ ہے کہ جب یہ روتے پیٹتے سب مکے گئے ہیں تو مکے میں ہر گھر کے اندر کوہرام تھا اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آدمی کو علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ بہرحال تو اس وقت جو ہے اللہ یہاں کے اوپر کیا بتلا رہا ہے، اس کے بعد کی فوراً بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، وہ تمہارا سہارا نہیں ہے جن پر تم نے بھروسہ کیا، بلکہ تمہارا سہارا سرپرست صرف اور صرف خدا ہے۔ خدا کے اوپر یقین کرو، خدا کے اوپر بھروسہ کرو، اسی سے مدد مانگو، وہی تمہارا سلطان ہے، وہی تمہارا بادشاہ ہے۔ آمدم برسر، مطلب اب وہ جو انہی نے آیت کوٹ کی ہے آیت نمبر 151، کیونکہ وہ کفار بلا دلیل کچھ چیزوں کو اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں، اس لیے بہت جلد ان کے دلوں پر ہم رعب، خوف طاری کریں گے اور ٹھکانہ آگ ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ نے اس وقت مدد کی، ذوالفقار اسی وقت آئی، امام علی نے اسی وقت جہاد کے کمالات دکھلائے اور وہ شکست کو آپ نے کامیابی میں بدل دیا۔ اس کے بعد آپ فوراً ہی دوسری آیت پڑھیں 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذو فضل علی المومنین۔ خدا نے تم سے اپنا وعدہ جو جنگ احد میں دشمن پر کامیابی کا سچ کر دکھایا، جبکہ ابتدائی جنگ احد میں تم دشمنوں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہ کامیابی جاری تھی یہاں تک کہ تم سست ہو گئے، مورچوں کو چھوڑنے لگے، آپس میں نزاع کرنے لگے اور دشمن پر غلبہ تم چاہتے تھے وہ تمہیں دکھایا، لیکن اس کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ تم میں سے بعض دنیا کے خواہش مند تھے، بعض آخرت کے خواہ تھے، پھر خدا نے تمہیں ان سے پھیر دیا، تمہاری فتح شکست سے بدل گئی تاکہ تمہارا امتحان لے اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ خدا مومنین کے لیے فضل و کرم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آیت چونکہ انہی نے اس سلسلے میں جو خیانت کی ہے وہ یہ ہے کہ
काफिरों के दिलों पर रोब, इससे इन्होंने सिर्फ फ़ायदा उठाया है। जबकि अल्लाह ने, ये मक्के के काफिरों का जिक्र हो रहा है, मक्के के काफिरों का, और आज भी ये है, जो शख्स अल्लाह की क़ुव्वत ताकत के ऊपर यकीन रखेगा, उसकी वहदानियत पर यकीन रखेगा, कुरान पे यकीन रखेगा, अल्लाह के रसूल और उनके अहले बैत के ऊपर यकीन रखेगा, उनकी सिदाकत के ऊपर, तो मुमकिन नहीं है कि उसको नाकामी हो। उसका दिल अगर मुतमईन हो जाए तो बड़े से बड़े महाज पर कामयाब हो सकता है। तो सिर्फ गुजारिश ये थी कि ये पूरा का पूरा वाक़या जंग उहद से मुताल्लिक़ है, और मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत डाली है रसूल की, और उनको यकीन दिला करके कहा कि फिर हमने उस फतह को, जब वो शिकस्त में तब्दील हुई, फिर उस शिकस्त को हमने फतह में तब्दील किया, और इस सूरत से तब्दील किया कि जब आप वो पूरा वाक़या पढ़ेंगे और इन आयात को तफसील से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीक़े से उनके दिलों पर एक रोब बैठा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली से फरमाया, जब ये लोग भागने लगे, जाओ देखो, अगर ये घोड़ों पर सवार हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है फिर हमला करेंगे मदीने के ऊपर, और अगर ये ऊँटों पर सवार हो रहे हैं तो इसका मतलब ये जा रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि ये लोग डर रहे, तो पीछे मालूम दे रहा था कोई आवाज़ आ रही है, काफ़िला आ रहा है। मक्के पहुँचते तक इन पे खौफ तारी रहा, और यहाँ जो मैदान में थे मुसलमान, उनमें दो गिरोह तकसीम हो गए। एक वो जिनके दिल पर सुकून हुआ और हल्की नींद मुसल्लत कर दी, वो आराम से सो गए जीतने के बाद। एक गिरोह वो था जो शक में मुब्तला था, वो जो है अपनी मौत मर रहे थे, और वो घबरा रहे थे कि हम भागे क्यों हैं। उस खौफ में रात भर वो जाग रहे थे। सिर्फ ये सारे दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, वरना मटेरियल इतना है जो बताया जाए और समझाया जाए। ये मुख्तसरन आपको अर्ज कर दिया। ये जंग उहद का वाक़या है, जंग उहद से मुताल्लिक़ है, उस वक्त से मुताल्लिक़ है कि मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी कैसे दी है। जब कुरान का हाफिज़, कुरान का मुहाफिज़ या रसूल हैं या आले रसूल, बिलखुसूस इमाम अली इब्न अबी तालिब हैं, तो मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जब वारिस कुरान मौजूद है, रसूलुल्लाह ने कुरान और अहले बैत दोनों को छोड़ा है, तो जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होंगे, जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ कुरान होंगे। अब अगर कोई गलत नतीजा आयत से निकालता है और वो नतीजा निकाल कर के जन्नत बांटता है, जैसा आजकल हो रहा है, जो तंजीमें हैं वो भी इंशाल्लाह हम उसकी असलियत भी बयान करेंगे, तो उसका जिम्मेदार न खुदा है न कुरान है। अगर इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है, कोई तर्जुमा गलत कर रहा है, अपने मतलब का नतीजा निकाल रहा है, ना खुदा जिम्मेदार है, ना कुरान जिम्मेदार है, न रसूल जिम्मेदार है, न दीन जिम्मेदार है, न अहले बैत जिम्मेदार है। याद रखिएगा, सिर्फ ये गुजारिश थी आपकी खिदमत में। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ आखिर कलाम में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एक बड़ा बेहतरीन आला आने वाली नस्लों के लिए कामयाबी से हमकिनार करने के लिए डॉक्टर वजीह रिजवी और उनके मुआविन खुसूसी डॉक्टर रज़ा जवाद, इन लोगों ने जो IMI, जो एक अरसे से 25 साल से ज़्यादा हो गया खिदमत करते हुए, मैंने अर्ज़ किया था अफ्रीका में गुरबतज़दा इलाक़ों के अंदर और इंडिया में, पाकिस्तान में, इराक़ में, इन सब जगह ये जो है वो इंतज़ामात कर रहे हैं और बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब इनको एक इमारत की ज़रूरत है और बड़े पैमाने पर, जिसकी तफसील आप वेबसाइट पे जाके इनकी देख सकते हैं। मुख्तसर करूँ, इन्होंने एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो ख़रीदा है, जो $2.5 मिलियन में इसकी ख़रीद की है, और 1.64 मिलियन जो है वो रेज़ कर चुके हैं, और 86 मिलियन जो है वो इनको और चाहिए, यानी $8 लाख की इनको सख्त ज़रूरत है, ताकि जो कर्ज लेकर के इन्होंने ज़मीन को ख़रीदा है उसको ये दे दें, और उसके बाद में इसकी जो है वो बुनियाद रख के इस काम को शुरू करें। इसमें इस माह मुबारक खैर व बरक़ात का महीना है, खैरात का महीना है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, वेबसाइट के ऊपर जाइए तो और तमाम आपको पूरी डिटेल मिलेंगी। हम भी आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ अर्ज़ करेंगे। इनमें रज़ा जवाद साहब का नंबर है, फ़ोन नंबर 609, और सॉरी मैं नंबर इस वक्त जो है वो पूरे तरीके से नहीं लिख सका, कल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहरहाल उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं IMI की, और उसमें जो है वो आपको तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपके ताउन का मैं शुक्रगुजार हूँगा। आपसे जो मुमकिन हो उनसे अकाउंट नंबर लें, उनके ईमेल एड्रेस लें,
اور جو ہدیہ ہو آپ کو کوشش کیجئے ماہ رمضان مبارک کے اندر 8 لاکھ کو کتنی بڑی رقم ہے. اگر آپ صرف امریکہ کے اندر مومنین کو دیکھیں ماشاءاللہ پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے آپ کے اوپر. آپ مولا کا نام لکھ کر کے اپنے مرحومین کے نام کے اوپر مولا کے صدقے میں اس کار خیر کو اس ماہ رمضان میں انجام دے دیں تاکہ آگے کا کام جو ہے وہ تو لمحہ لمحہ کی آپ کو جو ہے وہ اطلاعات دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کی میں چاہتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز جناب قیصر جعفری صاحب، ان کے خانوادے کے مرحوم ہمارے چچا ہوتے تھے جن کو ہم چچا کہتے تھے، جناب فضل عباس جعفری صاحب ہمارے محسنوں میں ہمارے شفیق، ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو انہی کے مرحومین کے لیے آج ہماری گزارش ہے سورہ فاتحہ کی. جناب عبدالحسین جعفری، فضل عباس جعفری صاحب، عبید الحسن، زہرا خاتون، سید طاہر علی، روشن جہاں، ابراہیم حسن، حبیبہ خاتون، مبشرہ خاتون، علی جعفر جعفری، علی مظفر جعفری، سید ذاکر رضا، ڈاکٹر حسن بانو، محمد جعفری، آپ سب کے مرحومین جو اس وقت ہمارے پروگرام میں ہیں اور میرے والدین کے لیے ایصال ثواب فرمائیں. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.